السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ یمن کے مرکزی شہر صنعاء سے خبر ملتی ہے کہ ایک نوجوان قتل ہو گیا ہے، لیکن اس کے ذمہ دار کافر کردار تک نہیں پہنچائے جا سکے۔ کچھ دن بعد ورثاء حضرت عمر کے پاس حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو پا رہا۔ امیر المومنین فرمان لکھواتے ہیں کہ اتنے دن میں قصاص کی خبر مجھ تک پہنچنی چاہیے، اور یہ خط امیر شہر کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ تاریخ گزر جاتی ہے، پھر ایلچی وہی جواب لاتا ہے کہ تاخیر ہے۔ اب کی بار گورنر کا خط بھی ملتا ہے، جس میں کچھ اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں کہ قاتل اکیلا نہیں ہے، اور اس واقعے کے پیچھے ایک بااثر خاندان کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ اگر ان کے خلاف کارروائی کی گئی تو اہل یمن کے بکھر جانے کا خدشہ ہے، سیاسی انتشار متوقع ہے، اور ہماری سیاسی ساکھ متاثر ہوگی تو جنگ چھڑ جائے گی، جس سے مسلمانوں میں تفرقہ پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ امیر المومنین دوبارہ غصے سے جواب لکھواتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اگر تمام اہل صنعاء اس قتل ناحق کے ذمہ دار ہوں تو میں قصاص میں سارے شہر کو قتل کروا دوں گا۔ میرا حکم ہے، جتنے بھی قاتل ہیں، چاہے وہ بااثر خاندان کے سب لائن لگا کر قصاص میں قتل کر دو، جلد سے جلد۔ یہ روایت موطا امام مالک بروایت سعید بن مسیب سے ہے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ صنعاء کی جامع مسجد کے سامنے ایک جان کے قصاص میں 7 بااثر لوگوں کو قتل کیا گیا، جنہوں نے نوجوان کو فریب دے کر قتل کر دیا تھا۔ کوئی بغاوت نہ اٹھی اور نہ ہی انتشار برپا ہوا۔ تو اے مسلمانوں، آپ نے اس واقعے سے کیا اخذ کیا؟ قرآن مجید میں ہے: وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ سورۃ آل عمران میں ہے، جس کا ترجمہ ہے: عقل و خرد رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید واسق ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔